الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ طارق جمیل صاحب کے ایک کلپ کے حوالے سے استفسار ہے کہ جس میں انہوں نے سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے بہت ہی نازیبا اور گھٹیا الفاظ جو ہے کہے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے پہلے بھی جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے طارق جمیل صاحب کا ایک بیان وہ آپ کے سامنے آیا اور اس کا ہم نے رد بھی پیش کیا۔ اس پر مجھے اندرون ملک اور بیرون ملک سے بعض حضرات نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، اور خیر اس کے بعد اب جو ان کا کلپ آیا ہے جناب علقمہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کس طرح انہوں نے اپنے انداز کا، اپنے خیالات اور افکار کا اظہار کیا ہے، ان کی پہلے ویڈیو سماعت فرمائیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سکرات طاری ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ علقمہ پہ موت طاری ہے، کلمہ نہیں کہہ پا رہے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کون ناراض ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ فوراً آپ پہنچے اصل بات، آپ نے ان کی ماں کو بلوایا اور فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہنے لگی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ بدتمیز ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر کے رکھ دیتا، زبان کا تیز ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، شب بیدار ہے، دیندار ہے، لیکن میرا گستاخ ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو مجھے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا۔ ہاں، یہ کس کا کلمہ رکا ہوا ہے؟ صحابی کا۔ تو آج کا نوجوان جب ماؤں کے کلیجے چیرے گا تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ ہاں، لاٹھی خنجر کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کے لگے ہوئے نہیں مٹتے۔ کوبرا سانپ ہے نا، کوبرا کالا ناگ، اس کے زہر کا تریاک موجود ہے، ہر ہسپتال میں دوائی پڑی ہے۔ یہ زبان کے ڈسے ہوئے کا تریاک آج تک دریافت نہیں ہوا۔ جو زبان سے ڈسا جاتا ہے اس کے زہر کا توڑ آج تک کسی کے پاس کوئی نہیں۔ جب آپ نے ایک دو دفعہ فرمایا تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ اب ماں یہاں تک تو نہیں ڈر سکتی۔ کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہ تو اور تو نے معاف نہ کیا، وہ مر رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا مر رہا ہے، وہ تو کسی اور جگہ رہ رہی ہے ناراض ہو کر۔ کہا کہ وہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے تیرے معاف نہ کرنے پر، سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا بخشش ہو جائے گی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا میرا ظرف نہیں ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ان کے منہ سے نکلا معاف کرتی ہوں، علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور ساتھی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھا۔ جی، اس کے اندر دیکھیے کس قدر انہوں نے جناب علقمہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کہی ہیں۔ کہیں علقمہ رضی اللہ عنہ کو بدتمیز کہا، کہیں ماں کا گستاخ کہا، اور کہیں جناب بلال رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو جلا دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کس اسلام کی تبلیغ ہے؟ یہ کون سے صحابہ کرام ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے؟ کیا نبی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اپنے ہی صحابہ کرام کو لکڑیاں جلا کر آگ کے اندر پھینکنے والے ہوتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بات کہ اگر میں اس کو جلا دوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ متضاد باتیں۔ یہ روایت کہاں ہے؟ کافی تلاش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ روایت کتب ستہ کے علاوہ اور کسی کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔
ہاں، مسند امام احمد ابن حنبل، امام احمد کی کتاب ہے، اس کا جو نیا نسخہ مؤسسۃ الرسالہ والوں نے نشر کیا، جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 155، اس میں یہ عبارت درج ہے، آپ بھی وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ قال ابو عبد الرحمن وكان في كتاب ابي حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا فائد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول، آگے ایک روایت انہوں نے ذکر کی۔ اس کے بعد یہ ابو عبد الرحمن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایت جناب علقمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو ان کی والدہ کا قصہ ہے، اس طرح کی ایک روایت اور مزید ایک اور روایت میرے والد صاحب نے اپنی کتاب المسند، اس میں اس کو ذکر کیا تھا، جو بیان کرنے والے راوی فائد بن عبد الرحمن تھے، لیکن بعد میں میرے والد صاحب نے کیا کیا، چونکہ یہ فائد بن عبد الرحمن بہت ہی زیادہ علماء اہل حدیث کے ہاں، یعنی جو حدیث کے علماء ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کے ہاں چونکہ بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کا یہ راوی ہے، متروک الحدیث ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس کی روایات کو اپنی کتاب سے حذف کر دیا۔ جن دو روایات کو انہوں نے حذف کیا وہ چونکہ فائد بن عبد الرحمن جو راوی ہے اس سے بیان کی گئی تھیں، لہذا ان کو حذف کر دیا گیا۔ لیکن کچھ بعض کتابیں ایسی ہیں، جیسا کہ امام عقیلی کی کتاب الضعفاء الکبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461، اسی طرح امام ابن الجوزی، ان کی کتاب الموضوعات، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87، اسی طرح امام بیہقی کتاب شعب الایمان، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197، اسی طرح دلائل النبوہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205۔ اس کے علاوہ بعض دیگر کتب ہیں جن کے اندر ایک اور روایت انہی الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی مفہوم کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے پاس آئے، فقال یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اس بچے سے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کہا لا استطیع ان اقولہ، میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا لعقوق والدتی، اپنی والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس روایت میں دیکھیے جناب علقمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی نہیں ہے، کوئی عام لڑکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے کلمے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو، اس نے آگے سے یہ الفاظ کہے۔ یعنی جو طارق جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں اس کے اندر بالجزم انہوں نے جناب علقمہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا، اور پھر صاحب یہ بھی کہا کہ وہ صحابی رسول تھے اور اس قدر وہ اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ، نعوذ باللہ، مجھ سے تو یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ جی، اس روایت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی، اس کا مدار بھی چونکہ عبداللہ بن بلکہ فائد بن عبد الرحمن پر ہے، اور یہ چونکہ علماء محققین، جو محققین علماء ہیں، ان کے ہاں یہ سخت ضعیف سند ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا اس حوالے سے قول ہے کہ یہ فائد بن عبد الرحمن متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بشیء۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ لا یکتب حدیثہ، اس کی احادیث ہرگز نہ لکھی جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو کسی بھی راوی پر تنقید کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں اور بہت ہلکی جرح کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کہا؟ منکر الحدیث۔ تفصیل کے لیے آپ تہذیب التہذیب، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256 پر یہ ائمہ کے اقوال ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ، ان کے بارے اگر آپ نے پہلے سنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کسی بھی راوی کو
بڑی جلدی جو ہے فقہ، ثبت، حافظ وغیرہ کہہ دیتے تھے، لیکن اتنے فراخ دل والے امام بھی فائد بن عبد الرحمن کے بارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کان ممن یروی المناکیر عن المشاہیر ویأتی عن ابن ابی اوفا بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به. یہ ان کی کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر یہ عبارت ان کی موجود ہے، جس میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ بڑے مشہور جو صحابہ کرام کہہ لیں یا شخصیات، ان سے یہ روایت کرتا ہے، منکر قسم کی روایتیں بیان کرتا ہے، معضل روایت بیان کرتا ہے. معضل روایت یہ ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے. معضل روایت ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں 2 راوی گر جائیں. اب دیکھیں درمیان سے 2 راوی ہی نہیں، ڈائریکٹ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ قصہ نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے، بلکہ اس کے ساتھ صحابی رسول جناب علقمہ رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑا داغ، بہت بڑا دبا ہمارے اسی واعظ نے لگا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو اسلام کا سپاہی بننا چاہیے تھا، صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بننا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک صحابی رسول جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی اس کو مل گیا. اس کے بارے ایسی زبان درازی کرنا، یہ اس بارے یہی کہا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی یاد رکھیے جس طرح یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے جو ذکر کیا، ایک غلام والا، ایک بچے والا، یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ جو قصہ ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 میں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صفحہ نمبر 231 پر، شیخ البانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 3183 پر، اسی طرح شیخ سلمان ان کا رسالہ ہے الاعلام، اس کے اندر صفحہ نمبر 16 اور 17 پر، اسی طرح شیخ مشہور حسن ان کا رسالہ ہے قصص، ہاں اس کے اندر انہوں نے القصہ الحادیہ والعشرون، یہ قصوں پر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے 19 نمبر واقعہ، اور ساتھ تفصیل کے ساتھ اس پر جرح کی ہے کہ یہ واقعہ قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے. تو ہم یہ طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی موجود ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے خاموش ہو جائیے، نہ بولیے. کیوں؟ آنکھ، کان، ساری کی ساری چیزیں، دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان سے سوال کیا جانا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث بھی یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب معلوم ہے کہ یہ واقعہ، یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اگرچہ بیان کی، لیکن بعد میں انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ واقعہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، صحابی رسول کی اس کے اندر توہین ہے. انہوں نے واقعہ اپنی کتاب سے نکال دیا، لیکن حضرت صاحب پتہ نہیں کہاں سے ورق گردانی کر کے پھر یہ واقعہ لوگوں کے سامنے اور عوام الناس میں اس کو پیش کر رہے ہیں. اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. دوسرا یہ یاد رکھیے کسی پر بھی بہتان باندھنا، احادیث کے اندر اس کا کیا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی کہ 80 کوڑے لگتے ہیں جو آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے. اور یہ تہمت ایک تو صحابی رسول پر لگی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے بھی تہمت، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. لہذا بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. ایسے واقعات بیان کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے
سننے والوں کو اور اس طرح کے چینلز کو سبسکرائب کرنے والے اور اس طرح کے جو کلپس ہیں ان کو آگے شیئر کرنے والے حضرات، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات، اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ واقعہ ضعیف ہے بلکہ اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہے، جس کے ساتھ اسلام کا نقصان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔